اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 83 سے لے کے 89 تک ہم پڑھنے والے ہیں، جو کہ پوری 7 آیت ہوگی، اور اس کو ہم کو 2 اس کے ٹریکس الگ الگ ہوں گے، یعنی کہ 2 کلپ بنیں گے اس کے، کیونکہ بہت ہی لمبا ٹریک بنے گا نا، تو اس کو سپلٹ کرنا پڑے گا انٹو 2. تو اب میں پڑھ رہی ہوں آیت نمبر 83 سورہ طٰہٰ. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے، یعنی کہ مطلب اللہ پاک جو ہے اب ان سے پوچھ رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پر گئے، اللہ کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، یعنی کہ مطلب جو لقاء کا مطلب ہے ملاقات. تو لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام جو وہاں جلدی پہنچے، تو اب یہاں پر اللہ جو ہے وہ ان سے پوچھ رہا ہے وما اعجلک، کس چیز نے تمہیں جلدی میں ڈالا، کیوں تم نے اتنی جلدی کی. اعجل یعنی کہ مطلب جلدی کی، جیسے دنیا کے لیے اجل ورڈ آتا ہے عین سے، وہ وہی ہے، کیونکہ وہ تم کو جلدی ملتی ہے نا، یعنی تم نے یہاں کچھ کیا، یہاں مل گیا، تم کو وہیں دیکھنے مل گیا کہ تمہارے کو کیا ہے کیا نہیں، اور جو بھی تمہارے کو تم کچھ خریدتے ہو تم نے فوراً خرید کے لے بھی لیا. تو یہ جو اجل مطلب جلدی کی بات ہے، یعنی کوئکلی، یعنی تمہارے سامنے ہے، دنیا کے لیے بھی یہی ورڈ ہے. تو وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کس چیز نے تمہیں جلدی میں ڈالا، اور وہ بھی اتنی جلدی میں کہ اپنی قوم کے لیے، یعنی کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی سے آ گئے نا. تو وہ جو بات ہے وہ اللہ اب ان سے پوچھ رہا ہے کہ یا موسیٰ یہ کیوں تم نے کیا، جلدی کیوں کی تم نے. When Moses was up on the mount, Allah said, what made you hasten in advance of thy people, O Moses? تو اس کی جو نوٹ ہے وہ 2604. This was when Moses was up on the mount for 40 days and 40 nights. تو یہ 40 دن اور 40 راتیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا کہ مطلب کہ یہ وقت اتنا گزارنا ہے، یعنی پہاڑ پر کوہ طور پر آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام یعنی موزز had left the elders of Israel with Aaron یعنی ہارون علیہ السلام behind him. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے جو بھی بڑے بوڑھے تھے ان کو بھی چھوڑا ہوا تھا کہ بھئی سب کا دھیان رکھنا، کیونکہ بھئی 6 لاکھ کی وہ پورے کی پوری مطلب قافلہ تھا. سوچو وہ 6 لاکھ نے جب سمندر کراس کیا ہوگا، آخری والوں کو کیا لگ رہا ہوگا کہ اب تو فرعون ہم کو پکڑ لے گا. اور سوچو وہ 6 لاکھ پورے نکلے ادھر، تب تک وہ سینٹر میں آیا. تو انہیں یہ سوچو اب کہ وہ سمندر کی چوڑائی کتنی ہوگی کہ 6 لاکھ لوگ جو گئے اس کے بعد وہ پانی ملا ہے. تو اب یہاں پر جب 6 لاکھ کا قافلہ ہے تو ابھی کتنی دور تک اس کا لوگ آ رہے ہوں گے. تو یہ اپنا جلدی جلدی موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے سوچا کہ میں جلدی پہنچ جاؤں. ابھی نیچرلی سب دھیمے دھیمے آئیں گے، سلولی آئیں گے نا. تو while he was in a state of ecstatic honor on the mountain، ان کو تو ایک بہت بڑی عزت، ان کو تو ایسی عزت مل رہی تھی جو کہ اللہ کے ساتھ ان کی ملاقات، اور his people were enacting strange scenes down below، اور ان کے ہی لوگ عجیب ہی کوئی حرکت کر رہے تھے نیچے. they were tested and tried، ان کا بہت ہی ان کا امتحان لیا گیا، ان کا ٹیسٹ ہوا، یعنی کہ ان کو فتنے میں ڈالا گیا. فتنے کا مطلب یہ ہے امتحان. اور ان کو ٹرائی کیا گیا، دیکھا گیا، دیکھے تو صحیح.
and they failed in the trial. اور وہ سب کے سب ناکام ہو گئے اپنی آزمائش میں. They made a golden calf for worship. اور انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا بندگی کے لیے، جیسے کہ ابھی آئے گا آگے. آیت نمبر 84. قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات کا سوال کا جواب دیا. قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہم اولائی علی اثری، کہ یہ سب لوگ جو ہے میری جو قوم ہے وہ بس میرے نقش قدم پر آ ہی رہی ہے. یعنی مطلب اب اتنا بڑا قافلہ ہے تو دھیمے دھیمے ہی آئے گا نا، بہت فاسٹ نہیں آئے گا. تو یعنی میرے جو فٹ سٹیپس ہے اسی پر وہ لوگ بھی آ ہی رہے ہیں. اور وَعَجِلْتُ، اور میں نے جو جلدی مچائی، الیکا، تیرے پاس آنے کے لیے، ربی لیترضا، اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. لیترضا، لیترضا. He replied, Behold, they are close on my footsteps. I hasten to you, O my Lord, to please you. Ayat number 85. Qala, فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. اب اللہ نے کہا قالا، یعنی اللہ نے کہا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، تو یقیناً پھر ہم نے امتحان میں ڈال دیا تمہاری قوم کو، من بعدک، تمہارے بعد. جیسے تم جہاں سے نکل گئے جلدی، تو تمہارے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، آزمائش میں. وَأَضَلَّهُمُ، یعنی کہ اور ان کو اور بھی گمراہی پر ڈالا. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. اب یہ دیکھو کہ یہ سامری ورڈ جو ہے صرف سامری نہیں ہے، السامریت، مگر ال نہیں بولیں گے کیونکہ وہ وہاں سین آتی ہے نا، تو اس لیے لام جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا، تو تم کو بولنا پڑے گا السامری، جیسے کہ الشمس. لیکن قمری ورڈ ہوگا تو بولیں گے القمر، تو وہ ال آیا سنائی دے رہا ہے، لیکن شمس میں نہیں سنائی دے گا. یا الشمس بولو گے تم، لام سائلنٹ. تو یہاں پر السامری، تو یعنی کہ دی سامری، دی ہے یہاں پر. دی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ یہاں پر اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے دی سامری، یعنی اس کا ٹائٹل ہے. کیونکہ دیکھا جائے تو جب دی سامری بولا گیا ہے تو اس کا مطلب ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے وہ. تو اب یہ بھی سوچو کہ یہ سامری کے ساتھ ڈیفینیٹ آرٹیکل کیوں آیا، دی سامری کیوں آیا؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے. اللہ said, We have tested your people in your absence. اور اللہ نے سوچو ان کو پہاڑ پہ بتا بھی دیا دا سامری. دیکھو قرآن میں اگر ال اور سامری ہے یعنی السامری ہے تو اس کا مطلب اللہ نے یہ ورڈ یہاں لکھا ہے، دی سامری ہیز لیڈ them astray، کہ یہ سامری جو ہے اس نے ان کو گمراہ کر دیا. تو اللہ تو ان کو اوپر ہی خبر دے رہا ہے نا، پہاڑ کے اوپر. اللہ کو نیچے کا حال معلوم پڑ گیا یا نہیں پڑ گیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی خبر بھی تو اللہ کو ہے، اللہ کو معلوم پڑ گیا ہے، پتہ چل جاتا ہے اللہ کو. اس لیے دنیا میں جب بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے، خواہ کسی کے ساتھ کوئی اچھائی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ برائی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اب اللہ کو پتہ نہیں معلوم پڑا یا نہیں پڑا، کہ دیکھو ابھی میرے ساتھ کیسی کیسی چیز ہوئی ہے نا. لیکن یہ ہمارا سوچنا غلط ہے، کیونکہ ہم جو ہے اپنے ایمان کو ہم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے بہت پہلے ہی اللہ کو معلوم پڑ گیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ دنیا بننے سے پہلے اللہ کو معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
ہمارے پیدا ہونے سے بھی 50,000 برس پہلے اللہ کو سب کچھ معلوم پڑ گیا. تو کیوں سوچتے ہو یہ کیا اللہ کو پتا نہیں معلوم پڑا یا نہیں پڑا؟ ہم نے یہ نیکی کی، یہ بھلائی کی، اللہ کو معلوم پڑا یا نہیں پڑا؟ اللہ کو ضرور معلوم پڑا، خواہ کسی اور کو معلوم پڑے یا نہ پڑے. تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی وہ بھی اللہ کو معلوم پڑا، ظلم زیادتی ہوئی وہ بھی معلوم پڑا، تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہوا، تم نے کوئی بھلائی کی، نیکی کی، وہ بھی معلوم پڑا. اس لیے سوچو مت یہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے وہ. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ خود بتا رہا ہے یہ بات کہ we have tested your people in your absence. The Samiri has led them astray. اور اس کی نوٹ ہے 2605. Who was this Samiri? یہ سامری کون تھا؟ If it was his personal name, اگر یہ اس کا خود کا نام ہے, it was sufficiently near the meaning of the original root word to have the definite article attached to it. مگر اب یہاں پر یعنی کہ وہ sufficient تھا کہ قریب قریب ہی تھا کہ بھئی ٹھیک ہے اس کے نام کے ساتھ جو ہے یہ definite article, لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ پہلے خلیفہ تھے معتصم, تو ان کے نام کے ساتھ ان کا وہ جو خلیفہ معتصم, تو ان کے نام کے ساتھ ال لگایا گیا کیونکہ اب وہ ان کے لیے ٹائٹل ہو گیا دی معتصم, المعتصم. تو واٹ واز دا روٹ فار سامری؟ تو سامری کا روٹ کیا تھا؟ کیونکہ اس کا بھی اب چینج ہوا ہے اور پھر دی لگا ہے نا. تو اف وی لک ٹو اولڈ ایجپشن یعنی کہ پرانے جو مصر کے لوگ تھے, تو اس میں وہ لوگ کہتے تھے وی ہیو شیمر. شیمر یعنی کہ جیسے شیمر سامر ملتا جلتا ہے نا, تو شیمر جو ہے یعنی کہ ایک انجانا انسان, کوئی اسٹرینجر, اس کو بولیں گے شیمر. جیسے کہ سمجھو کہ کوئی فارینر ہے تو ہم اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی پردیسی پردیسی. تو یہ فارینر, شیمر کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ پردیسی, فارینر. تو اسرائیلائٹس جو ہے انہوں نے ایجپٹ کو چھوڑا تھا ابھی ہی. As the Israelites had just left Egypt, they might quite well have among them an Egyptianized Hebrew bearing that nickname. یعنی ان کے ساتھ وہ تھا تو ہیبرو ہی تھا, وہ اسرائیلی ہی تھا وہ, لیکن وہ بہت زیادہ مصری بن چکا تھا. تو اب سوچ لو کہ وہ ہے تو ہیبرو لیکن بہت زیادہ اثرات اس کے اوپر ایجپشن لوگوں کے آ گئے. اسی لیے وہ لوگ اس کو جب شمر شمر کرتے ہوں گے تو یہی ہے وہ سامری, اس کا نک نیم. That the name Shimmer was subsequently not unknown among the Hebrews is clear from the Old Testament. اور باقی یہی ہے کہ ان کی جو پرانی اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یعنی تورات, تو تورات کے اندر یہ بات ہے. اسی لیے جو بھی بنی اسرائیل کی پوری جو قوم تھی جس کو ہیبرو, وہ لوگ ہیبرو تھے, ان کی زبان ہیبرو تھی, تو وہ لوگ کوئی اس شمر نام سے غافل نہیں تھے. اب ہے آیت نمبر 86. اب یہ تھوڑی بڑی ہے آیت. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوٹے 40 دن بتا کے, اب وہ لوٹے. فرجع, رجع کا مطلب ہے لوٹنا, ریٹرن. فرجع موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام لوٹے الی قومہ, ان کی قوم کی طرف. غضبان
بہت ہی غضبناک ہو کے غصے والے، اور آصفن بہت ہی دکھی رنجیدہ، غصہ بھی ہے اور بہت رنجیدہ بھی ہے۔ قال یا قومی، پھر انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، تو کیا نہیں کیا، یعدکم یعنی نہیں کیا کیا تمہارے رب نے تم سے ایک بہت ہی خوبصورت وعدہ، بہت ہی خوبصورت وعدہ، حسنن ہے یہ۔ تو افطال علیکم العہد، تو کیا ہوا تمہارے پہ یہ وعدہ بہت لمبا گزر گیا؟ طالا یعنی بہت لمبا گزرنا، کوئی بندہ ٹال ہو تو اس کو کہیں گے نا کہ بہت ہی طول اور تالا اور یہی ورڈ آتے ہیں۔ تو افطال علیکم العہد، تو تم پہ بہت ہی لمبا گزر گیا یہ وعدہ، یہ عہد، کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اتنا اچھا ایک وعدہ کیا ہے تم کو کہ تمہیں کیا دے گا، وہ تمہیں وہی تمہارا پرومس لینڈ دے گا، اور اتنی اچھی تمہارے کو ایک تو آزادی بھی دیا ہے اور اتنی ساری نشانیاں، سب دیکھنے کے بعد بھی تم یہ حرکت کر رہے ہو۔ تو کہا کہ تمہیں بہت گراں گزر گیا یہ وعدہ، ام اردتم، یا پھر تم نے چاہا خود ہی، ان یحل علیکم غضب، کہ تمہارے پر غصہ اترے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کے پاس سے تم پر اللہ کا یعنی غضب اترے، فاخلفتم موعدی، کہ تم نے خلاف ورزی کی اپنے وعدے کی، موعدی اپنے وعدے کو تم نے توڑ دیا، اخلفتم۔ سو Moses یعنی موسیٰ علیہ السلام returned to his people in a state of anger and sorrow. He said, "O my people, did not your Lord make a handsome promise to you? Did then the promise seem to you long in coming? Or did you desire that wrath should descend from your Lord on you? And so you broke your promise to me." یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا، جو وعدہ انہوں نے توڑ دیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ غضب بھڑکے گا تو صحیح نا۔ اس کی نوٹ ہے 2606۔ There are two promises referred to in this verse. اس میں دو وعدے ہیں، ایک وعدہ وہ ہے the promise of Allah، جو اللہ سے کیا ہے، اینڈ دا پرومس آف دا پیپل آف اسرائیل، اور جو ایک اللہ کا وعدہ اور ایک بنی اسرائیل کی پوری قوم کا وعدہ۔ دے فارم ون کووننٹ، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ایک اور تم نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا، تو اب دونوں کا وعدہ ملا کر کیا بنا؟ ایک بہت ہی گاڑھا عہد و پیمان، کووننٹ۔ تو اب یہ دونوں ہی مطلب اس میں داخل ہوئے، انٹر ہوئے نا۔ تو وچ واز انٹرڈ انٹو تھرو دیئر لیڈر موسیس، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تھرو تم اس مطلب کووننٹ میں انٹر ہوئے۔ Allah's promise was to protect you, protect them and lead them to a promised land. اللہ کا وعدہ ان کے لیے یہ تھا کہ میں تمہاری حفاظت بھی کروں گا، اور جس زمین جو اتنی زرخیز زمین، اس کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا کہ میں تمہیں اس لینڈ تک لے کے جاؤں گا اور وہ لینڈ پھر تمہارا ہوگا۔ And their promise was to obey Allah's law and His commandments. اور ان کا وعدہ کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہیں گے، اس کا جو بھی شریعت قانون جو ہمیں دیا جائے گا، کہ اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں His commandments یعنی کہ وہی 10 commandments اور وہی کہ تورات، کہ جو اللہ تورات دے گا اس میں شریعت کا قانون ہوگا، جو کہ یہ لوگ اللہ کی فرما برداری بھی کریں گے اور وہ چیز کو بھی برابر نبھائیں گے، مگر انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ اور آگے کی آیتیں اب ہم دوسرے ٹریک میں دوسرے کلپ میں پڑھیں گے، کنٹینیو کریں گے یہی سیم آیتوں کا سیٹ، اوکے۔